شروع میں صحابہ کرام کو بڑا فقر کا سامنا کرنا پڑا، معیشت کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا، اور بالخصوص جو شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے، مکمل بائیکاٹ تھا قریش کی طرف سے، خاندان ہاشم اور بنو عبد المطلب ان سب کو اس شیب میں محصور کر کے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور نہ کوئی باہر سے آ سکتا، نہ کوئی اندر سے جا سکتا۔ وہ دن بڑی کسمہ پرسی کے اور بہت ہی تنگی عیش کے تھے، مگر وہ صحابہ تھے، ان کا صبر، عزیمت اور استقامت مثالی تھا، اور اس تنگی معیشت کو وہ برداشت کر کے پورے صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جس کو یقیناً قبول کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی اور آسانی کے ساتھ مشکل، تھوڑا سا آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، معیشت کی تنگی لاحق ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ صبر کر لے اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کشادگی کے راستے کھول دیتے۔ تو اصل اخروی کامیابی دنیا کے خزانے نہیں۔ یہ عبد الرحمن بن فاضل اپنی قوم کے ساتھ یہ وفد میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی سے یہ ایک درخواست کرتے ہیں، الا تسألوا ربک ملکا کملک سلیمان، کہ آپ اپنے رب سے بادشاہت کا سوال کیوں نہیں کرتے جیسے سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اور ان کو فراوانی، خزانے، ہر شے ان کے پاس تھی، اور یہاں معاملہ انتہائی معیشت کی تنگی کا، اور صحابہ انتہائی مفلوق الحال ہیں، اور اللہ رب العزت آپ سے یہ بات فرما بھی رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ اور یہ جو بھی ٹیلے نظر آتے ہیں سارے سونے کے بنا دیں، کتنا خزانہ آپ کو مل جائے گا، اور یہ پتھر اور کنکر یہ ہیرے اور جواہرات بن جائیں، مگر آپ نے انکار کر دیا کہ مجھے فقر کی زندگی پسند ہے، احب ان آکل یوما واجوع یوما، میری یہ چاہت اور خواہش ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے اس دن اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہنا پڑے اس دن صبر کروں۔ یہ اس صحابی کا سوال کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بادشاہت کیوں نہیں طلب کر لیتے سلیمان علیہ السلام کی طرح؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بہتر شے عطا فرمائی، انہیں دنیا کی بادشاہت دی، دنیا کے خزانے ان کو دے دیے، مجھے اس سے بہتر چیز دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امت کے لیے شفاعت قیامت کے دن۔ دنیا میں خزانے مل جاتے تو چند دن یہ امت راحت میں گزار لیتی، مگر وہ ابدی راحت تو نہیں ہے نا، ہمیشہ کی راحت تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر شے دی، اور وہ ہے قیامت کے دن امت کی شفاعت۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث کے مطابق، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدھی امت سے زیادہ لوگ آپ کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر کہاں یہ دنیا کی دولتیں جو فنا ہونے والی، اور کہاں یہ ابدی راحت جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ تو مومن اس بارے میں سوچتا ہی نہیں کہ مجھے دنیا میں کیا مل رہا ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا اور اس کی تقسیم پر راضی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دے تو وہ زمین میں سرکش ہو جائیں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، مگر اللہ رب العزت اتارتا ہے، نازل فرماتا ہے ایک اندازے کے ساتھ، ما یشاء، جتنا چاہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اپنے بندوں کے ساتھ وہ باخبر بھی اور دیکھنے والا بھی ہے۔